بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور کسی کام کو ہم اپنے اوپر برڈن لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لو جی یہ کام آ گئے جی، یہ ہم کیسے کریں گے، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، یا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یا پہلے بھی میں نے یہ کام کیا تھا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ جب اس طرح کی سوچیں ہم لے کے بیٹھتے ہیں، جب اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، تو پھر وہ کام ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکل کام بھی آ جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلے بھی نہیں ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی یہ والا کام کیا تھا، یہ والا ٹاپک میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ والا سروے میں نے پہلے بھی کیا تھا، یہ والا ٹاسک میں پہلے بھی پرفارم کر چکا ہوں، تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی کام ملتا ہے چاہے مشکل کام بھی ہے، لیکن انسان وہاں پہ ایک قوت ارادی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کام مشکل ہے لیکن میں نے کرنا ہے۔ یا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی میں جو ہے نا وہ ٹف ٹارگیٹ لیتا ہوں اور یہ کام میں نے کرنا ہے، تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ اس طرح کے جو ٹاسک ہوتے تھے نا، جو مشکل ٹاسک ہوتا تھا وہ لیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایسے ٹاسک کو انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ مشکل کام سے یا مشکل ٹاسک یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں ورک، ان سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایزی ورک لے لیا، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل ہے تو یار دوسروں کو دے دیا کہ یار آپ کر لیں۔ تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو کام میں نے نہیں کیا ہوا تو میں وہ ٹارگیٹ لیتا ہوں تاکہ میری دلچسپی بڑھے، میری لرننگ بڑھے، مجھے پتہ چلے کہ یہ ایک نیا کام آیا تھا تو اس میں میرا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، میں نے کیا لرننگ کی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کام بندہ دلچسپی سے کرتا ہے، بندہ سمجھ کے کرتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگوں نے ٹاسک کرنے اور اس کے لیے یہ ٹریننگ ورکشاپ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کام کو سیکھ کے کرتے ہیں، کام کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ اس کو ڈیپلی جو ہے باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ سپوز جیسے اسکول کالج میں میتھ پڑھائی جاتی ہے، اب میتھ جیسے مشقیں ہوتی ہیں بعض کا کہ ایک مشق کا جو ہے نا وہ ایک فارمولہ آپ نے سمجھ لیا اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا اور اس کو آپ نے حل کر لیا، تو اگلے کوشچن اس میں آپ کا شوق بڑھ جائے گا، پھر اس طرح آپ ایک ایک کر کے آپ ساری مشق بھی حل کر لیں گے۔ اگر ایک سوال آپ نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، آپ نے اس فارمولے کو نہیں سمجھا، آپ نے اس ٹیکنیک کو نہیں سمجھا کہ یہ کوشچن کس اسٹیپ میں حل ہو رہا ہے، کس طرح حل ہو رہا ہے، تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کوشچن جب ہم حل کریں گے تو ہم اس میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کوشچن کو سمجھے نہیں، اور جب ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم وہ حل نہیں کر سکیں گے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ وہ میتھ سے جی گھبراتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں کتاب ہی پھینک ڈالوں، مجھ سے تو یہ سوال ہی نہیں حل ہو رہے۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کوشچن بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا، اس کے ٹیکنیکس کو سمجھ لیا، اس کے میتھڈ کو سمجھ لیا، پھر دوسرا سوال ہم نے حل کر لیا، پھر تیسرا، اس طرح ہم پوری مشق ہی حل کر لیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے میتھ کے سوال آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں دلچسپی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں ایک جذبہ آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ساری مشق ہی حل کر لوں، اور اگر بندہ صحیح نہیں سمجھا تو پھر بندہ کام سے بھاگتا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے نا فیلڈ ورک کی بھی ہے یا آفس ورک ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر ہم اس کام کو سمجھتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام اس طرح کا جو آفس کے ٹاسک ہوتے ہیں، آفس ورک ہوتا ہے یا فیلڈ ورک ہوتا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ٹریننگ میں چیزوں کو سمجھا دی جائے کہ کیسے آپ نے کام کرنے ہیں۔ اگر ان کاموں کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے ایسے طریقے سے آپ لوگ کام کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہی میتھ والا حال ہوتا ہے کہ پھر بندہ کام سے بھاگتا ہے، یا پھر کام بندہ غلط کرتا ہے پہلی بات، یا پھر بندہ کام سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کام کی سمجھ ہوتی ہے، اگر بندہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ کام سے بندہ نہیں بھاگتا، بندہ کام بھی شوق سے کرتا ہے اور پھر کام بھی ٹھیک ہوتا ہے اور پھر عزت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اچھے کام کرتا ہے اور بندہ ان ٹائم کام کرتا ہے تو پھر وہ انسان کی اس میں ریسپیکٹ ہے، اور انسان خود بھی جو ہے نا وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ لو جی میرے ذمہ ایک کام لگا تھا اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے میں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کی ہے، اور انسان کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ توجہ سے بات کو سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا یہ اسٹیپ مجھے سمجھ آیا لیکن اس میں یہ والا کوشچن بھی میں نے پوچھنا، تو وہ کوشچن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ جس طرح گھر کے 6 لوگ ہیں اور وہ چائے بنائیں تو ہر ایک کی چائے کا ٹیسٹ ایک جیسا ہوگا، الگ ہوگا، الگ الگ ہوگا۔
تو یہ صورتحال وہی ہے کہ جو لوگ دلچسپی سے باتوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، پھر ان کی آگے اپنے کام میں بھی دلچسپی ہوتی ہے. وہی چائے والی مثال کہ آپ کا کوئی ایسا گیسٹ آتا ہے جس کو سارے گھر والے لائک کرتے ہیں، سارے گھر والے اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مہمان ہمارا گھر کا مہمان بنے، اور وہ مہمان آتے ہیں تو آپ میں سے جو ہے نا کوئی ایک بندہ شوق کے ساتھ اس کے لیے چائے بناتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، اور بڑے ادب کے ساتھ چائے بنائی جاتی ہے. تو اب اس چائے کا کچھ مزہ اور ہوگا. اور ایک مہمان ایسا آتا ہے کہ جس کو آپ لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جی کیوں آیا ہمارے گھر، اور ایسے ہی آپ نے اس کو چائے کا بھل کر دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر آپ کہتے ہیں تو میں چائے پی لیتا ہوں، اور آپ کو چائے بنانا پڑ جاتی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ گھر میں ہمارے آئے یا یہ اس کو ہم چائے پلائیں، اور پھر آپ کا دل بھی نہیں ہے چائے بنانے کے لیے اور آپ کو چائے بنانا پڑ گئی ہے، تو آپ ایویں ہی وہ پنجابی چاہتے نا کہ گاٹو لاون کن چائے پکائی دے اس دے پیش کی تھی جی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس چائے کا وہ مزہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک بندہ شوق سے چائے بناتا ہے گھر میں، اب اس کا ٹیسٹ اور ہوگا، اور ایک بندہ فارمیلٹی کے طور پہ چائے بناتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور ہوگا. تو یہی بات ہے کہ جب ہم ایسی ٹریننگ میں بیٹھتے ہیں اور ہم شوق سے چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمارے کام میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کام میں وہ پروگرس نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری جاب لگی ہے یا ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے لیکن یہ ہم ٹریننگ میں پھنس گئے ہیں، پتہ نہیں اس کی ہمیں کیوں اتنی نہیں سمجھ آ رہی، یا چھٹی کب ملتی ہے، یا ایسا ہو کہ بس درمیان میں ٹی بریک چل رہی ہو، لنچ بریک چل رہی ہو اور پھر جلدی چھٹی ہو جائے، یا کویشچن کرنے کی بجائے یہ کویشچن دیا جائے کہ جی کب ہمیں یہ محفل برخاست کرنی ہے، یا ٹاپکس جو ہیں ہم اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں، یا بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہاں سے جو ہے وہ بھی گیان چھوٹے گی. مطلب اس طرح کے جو کویشچن جب بندہ سوچتا ہے تو پھر وہ لرننگ پوائنٹ پہ بندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور جب بندہ کچھ سیکھنے کی نیت سے بندہ بیٹھتا ہے تو بندہ کوئی نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے، اور فارمیلٹیاں پوری کرنے کے لیے تو پھر وہ بندہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے.